اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29 نمبر آیات سورہ بقرہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی اس زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف اور 7 آسمان بیلنس کر کے بنائے، درست بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب چیزوں کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا اس کے پاس علم ہے۔ اس سے پہلے والی آیا اس میں ہے کیف تکفرون باللہ، ہے تم لوگ کس طرح یا تم لوگ کس طرح ناشکری کرتے ہو یا کس طرح کفر کر سکتے ہو، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم لوگوں کو موت دی، مردہ کیا، پھر تم لوگوں کو زندہ کیا، پھر تم لوگوں کو موت دے گا اور پھر تم لوگوں کو زندہ کرے گا۔ تو اس پچھلی آیت سے اگر اس کو آپ کنیکٹ کریں گے، اس کو آپ جوڑیں گے، تو اس آیت میں اللہ عز و جل بتا رہے ہیں کہ کیسے تم لوگ کفر کرتے ہو، کیسے تم لوگ ناشکری کرتے ہو۔ جیسے آپ کے پاس کوئی آپ کا پیارا بندہ ہے، کوئی آپ کا پیارا جاننے والا ہے، فیملی ممبر ہے، کوئی بھی ہے، آپ سے اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے یا وہ کرنے جا رہا ہے یا کچھ ایسا کہا ہے جس کی آپ کو اس سے امید نہیں ہے، تو آپ پیار میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم کس طرح یہ بول سکتے ہو، تم یہ کیسے کر سکتے ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سوال پوچھ رہا ہے، جیسے کسی سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اللہ عز و جل کو اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت ہے، اور جب یہ محبت آپ سے ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے تم لوگ کیسے ناشکری کر سکتے ہو، تم لوگ کیسے کفر کر سکتے ہو، جبکہ اس نے تمہارے لیے یہ ساری جو ہے وہ دنیا، یہ جو بھی زمین ہے، یہ تم لوگوں کے لیے بنائی، تمہارے فائدے کے لیے بنائی۔ تو اس آیت پہ کافی بحث ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے جو بھی کچھ زمین پہ ہے جمیعہ، مطلب ساری چیزیں جو بھی ہیں زمین پہ وہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے، اس میں سوال اٹھتا ہے کہ میرے فائدے کے لیے کس طرح ہو سکتی ہے، کافی ایسی چیزیں ہیں جو میرے فائدے کے لیے نہیں ہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے سامنے سانپ آ گیا، آپ کے سامنے شیر آ گیا، آپ جو ہے وہ کیڑے مکوڑے دیکھتے ہیں، بچھو دیکھتے ہیں، تو آپ کو ایک ایک خوف محسوس ہوتا ہے، ایک عجیب فیلنگ ہوتی ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ کہیں گے یہ چیزیں میرے فائدے کے لیے کس طرح ہو سکتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں تمہارے فائدے کے لیے ہیں، تو یہ چیزیں فائدے کے لیے کس طرح ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی لوگ جو ہے کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں یا کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو وہ دنیاوی فائدہ اس میں دیکھتے ہیں، وہ اس میں فزیکل، اس کو مٹیریلزم جسے کہتے ہیں، وہ اس میں دنیاوی فائدہ دیتے ہیں۔ کافی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوستی کرتے ہیں یا کچھ بھی دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، دوستی بھی کرتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ میں اس سے اگر دوستی کروں گا یا اس بندے کا میں کام کروں گا تو کیا مجھے دنیاوی فائدہ اس سے ہوگا، آگے چل کے یہ بندہ میرے فائدے مند ہو سکتا ہے، یہ مجھے فائدہ دے سکتا ہے۔ کافی لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ کسی پہ احسان کرو تو اس لیے احسان مت کرو کہ اس کا بدلہ آپ کو ملے، اس لیے احسان مت کرو، کسی کا اگر کام کرو، کسی پہ اگر آپ کر رہے ہو، کوئی بھی احسان کر رہے ہو، اس لیے مت کرو کہ آپ لوگ اس سے زیادہ کے فائدے مند کے لیے سوچ رہے ہو۔ تو کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کا ہر دنیاوی کام جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے فائدہ جو ہے ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ فائدہ جو ہے وہ آپ کو اس دنیا میں جو نظر آ رہا ہو وہ فائدہ، وہ چیز وہ دیکھتے ہیں۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ جب دنیاوی فائدہ آپ اس میں دیکھتے ہیں
تو وہ چیز کرتے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جنت کے بارے میں بتایا. اگر آپ لوگوں نے درخت نہیں دیکھے ہوتے، آپ لوگوں نے میوے فروٹس نہیں دیکھے ہوتے، آپ لوگوں نے جو ہے وہ سبز پہاڑ نہیں دیکھے ہوتے، پودا کس طرح نہیں، یہ چیزیں نہیں دیکھی ہوتی، تو آپ جنت کی جو بھی ڈسکرپشن اللہ عز و جل اس میں قرآن میں بتا رہے ہیں تو آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. تو اسی لیے ہی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کی بات کرتا ہے، سزا کی بات کرتا ہے، نار کی بات کرتا ہے، اگر آپ کو آگ کا نہیں پتہ ہوتا تو آپ جہنم کو اپریشیٹ کس طرح کرتے؟ تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ جہنم میں کیا ہوگا، آپ کو خوف نہیں آتا. تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پنشمنٹ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو مومن کے لیے جب مومن ایسی چیزیں دیکھتا ہے، جب اس کو خوف ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اس کے آگے بچھو آ گیا، اس کے آگے سانپ آ گیا، شیر آ گیا، یا کوئی ایسی چیزیں جو اس کو پسند نہیں آتی، تو مومن کے لیے وہ ایک لیسن ہوتا ہے، ایک سبق ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو پنشمنٹ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو سزا ہے آخرت میں، وہ بہت بری ہے. اس کا خوف اس سے کافی زیادہ ہوگا اور وہ اپنے معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ صرف دنیاوی زندگی کے لیے نہیں سوچتا کہ مجھے اس چیز سے فائدہ جو ہے وہ صرف دنیاوی زندگی کے لیے، دنیا میں فائدہ ہو تو میں یہ چیز کروں، لیکن آخرت کے لیے وہ نہیں سوچتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دونوں چیزیں، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ لائٹ ہے، مطلب نور ہے، اور یہ ایک رسی ہے جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑے رکھتا ہے. تو اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو ہمارا جو کنیکشن ہے اللہ عز و جل سے وہ دور ہوتا چلا جائے گا، اور جب وہ دور ہوتا چلا جائے گا تو ہماری زندگی میں جو سکون ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم جو قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو جوڑے رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس کے بعد ایک آیت میں ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ. سخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے کنٹرول میں کر دیا زمین کو، آسمان کو اور زمین کو تمہارے لیے، اور جمیعا منہ تم لوگوں کے لیے، زمین کو اور آسمان کو. اب زمین تم لوگوں کے کنٹرول میں، آپ لوگوں کے کنٹرول میں کس طرح ہے؟ زمین پہ آپ جو ہے وہ اچھی اچھی چیزیں بناتے ہیں، بلڈنگز میں گھر بناتے ہیں، زمین میں آپ فصل اگاتے ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ پھل اگاتے ہیں، زمین میں آپ روڈز بناتے ہیں، پہاڑوں کو کاٹ کر روڈ بناتے ہیں. یہ زمین آپ کے فائدے کے لیے، یہ ایک ارتھ ہے جو پلانٹ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دے دیا، یہ ہم لوگوں کو دے دیا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو ہمارے فائدے کے لیے کر دیا. اگر مثال کے طور پہ زمین جو ہے وہ ایسی ہوتی کہ آپ اس پہ چل نہیں سکتے، مطلب نوکیلی ہوتی، آپ اس پہ چل نہیں سکتے تو آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہوتی، یا ایسی ہوتی اتنی گرم ہوتی کہ آپ جو ہے وہ اس میں چل نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی فصل نہیں اگا سکتے، تو جو ہے آپ کس طرح اس سے فائدہ لیتے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیلنس کر کے پرفیکٹ آپ کے لیے بنایا جیسے آپ لوگ اس سے فائدہ لیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیف تکفروا، آپ لوگ کس طرح ناشکری کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کس طرح آپ کفر کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اللہ عز و جل نے آپ کو کتنی چیزیں دی ہیں، اگر آپ وہ دیکھیں گے سمجھیں گے تو ان کو گن بھی نہیں پائیں گے. تو سخر کا مطلب تسخیر سے نکلا ہوا ہے. یہ جیسے آپ پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا، بچے جو یہ دعا بڑی جلدی یاد کر لیتے ہیں. اگر ان کے والدین جو ہے جب بھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو وہ یہ دعا پڑھتے ہیں زور سے، تو بچے خود بخود یہ دعا، سفر کی دعا یاد کر لیتے ہیں. سخر کا مطلب ہے، سخر جو ہے تسخیر سے نکلا ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی گھوڑا ہے، اور گھوڑا جو ہے وہ ایگریسو ہے، وہ آپ کو کنٹرول میں نہیں آ رہا، لیکن آپ نے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، گھوڑے کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، آپ اس پہ بیٹھتے ہیں اور اس پہ سواری کرتے ہیں، وہ آپ کے کنٹرول میں آ گیا تو اس کو تسخیر بولتے ہیں، اس کو سخر بولتے ہیں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے کنٹرول میں کر دیا. آپ جس طرح بھی راستے بنائیں، جس طرح بھی گھر بنائیں، جس طرح بھی آپ اس میں اگائے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے کنٹرول میں کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد فرما رہے ہیں ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. پھر اللہ عز و جل نے توجہ فرمائی، اپنا دھیان دیا، اٹینشن فرمایا کہ آسمانوں کی طرف، اور ان کو 7 آسمان بیلنس کر کے بنایا. 7 آسمان، 7 سماوات،
فسواہن سبع سماوات، جو 7 آسمان ہیں ان کو بیلنس کر کے بنایا، سیدھا بنایا، بیلنس کر کے بنایا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کے بعد دھیان دیا، جو توجہ فرمائی، کہاں فرمائی؟ آسمانوں کی طرف، اور ان کو 7 آسمان کو بیلنس کر کے بنایا۔ اور اس میں جو چیزیں ہیں، اب جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ 7 آسمان بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش ہے، تو ان چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ دوسرے آسمان میں جو ہے وہ کیا ہوگا، پہلے میں کیا ہوگا، تیسرے میں کیا ہوگا؟ حدیث سے ہمیں کافی چیزیں ملتی ہیں، لیکن جو ہم آسمان دیکھتے ہیں وہ جو ہے وہ دنیاوی سما ہے، وہ دنیاوی جو سب سے نچلا ہے وہ ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اسٹارس ہیں، جو ستارے ہیں، ان کے لیے اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا ہے 3 چیزیں اسٹارس کے لیے بتائی ہیں۔ ایک تو وہ اس دنیا کی زینت ہے، جب آپ آسمان کو دیکھتے ہیں، جب کبھی بھی آپ آسمان کو دیکھیں گے اور ایسی جگہ دیکھیں گے جہاں لائٹ نہیں ہوگی، جو لوگ بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑا مشکل ہے، لیکن اب جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، جو ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں رات کے ٹائم بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، اس وقت جب آپ آسمان کو دیکھیں گے تو آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکل آئے گا، اتنا خوبصورت آپ کو لگے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک تو وہ ان کو زینت کے لیے بنایا ہے جو اسٹارس ہیں، اور دوسرا وہ کہ آپ اس سے راستے معلوم کرتے ہیں، اور تیسرا جب بھی کوئی جن شیطان جو اوپر جانے کی کوشش کرے گا یا آسمان سے اوپر سننے کی کوشش کرے گا اوپر کی باتیں، تو یہ برج بن کے ان کے پیچھے لگیں گے۔ یہ 3 چیزیں اسٹارس کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے تو اس پہ آپ کو یقین نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ آسمان کس طرح بنائے ہوں گے، اس کے کیا ہوگا، اس میں دوسرے آسمان میں کیا ہوگا، تیسرے میں کیا ہوگا، جب یہ خیالات آپ کے پاس آئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہوگا، تو یہ چیزیں جب آپ کے خیالات میں آئیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جو بھی علم ہے، جو بھی جو علم ہے، سب چیزوں کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس۔ اللہ عز و جل نے ہمیں بالکل تھوڑا سا علم دیا ہے، اور باقی جو بھی علم ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، یہ چیزیں ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں سب آپ کے فائدے کے لیے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے فائدے کے لیے بنائی۔ تو آپ لوگ کس طرح ناشکری کر سکتے ہو، کس طرح کفر کر سکتے ہو؟ اس کے بعد والی جو آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب انسان نہیں بناتا، اس سے پہلے کی باتیں ہمیں بتائے گا۔ جب انسان بنا اور اس کے بعد انسان بننے، جو آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے بنایا، اس کے بعد ان کو کیا کہا، فرشتوں سے کیا گفتگو کی، اس کے بعد کی آیات جو ہیں وہ ہیں۔ تو یہ جو تاریخ ہے انسان کے بننے کی، یہ جو ہسٹری ہے، یہ آپ کو کسی بھی کتاب میں نہیں ملیں گی۔ جو بھی ہسٹورین ہے، جو بھی ہسٹوری رائٹر ہے، کوئی بھی ہسٹوری لکھتا ہے، تاریخ کی باتیں لکھتا ہے، تو اس میں ایک تو پرفیکشن نہیں ہوتا، وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس طرح ہوا ہو۔ ان کی جو علم ہوتا ہے، ان کا جو نالج ہوتا ہے پچھلے کتابوں سے، وہی لکھتے ہیں۔ لیکن قرآن میں وہ چیزیں بتائی گئی ہیں جو کسی انسان کے سوچنے سے بھی بالکل بہت دور کی باتیں ہیں، جو اتنی پاسٹ کی باتیں، ماضی کی باتیں اور مستقبل کی باتیں، ایسی باتیں ہیں جو آپ مستقبل کی بات کوئی بھی تاریخ دان یا ہسٹورین آپ کو نہیں بتا سکتا۔ آپ کو وہ پاسٹ کی بات بتائے گا، پریزنٹ کی بات بتائے گا، لیکن مستقبل کی بات نہیں بتائے گا۔ وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ تو اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جوڑے رکھیں اس قرآن سے، اور ہمیں ڈیلی روزانہ قرآن پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔